بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 183 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح طلاق کی عدت ہے۔ طلاق کی عدت کے چند مسائل ہم اس سبق میں شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وفات کی عدت جو ہے اس کے بھی کچھ مسائل کو پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2478۔ اگر حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت وضع حمل یا اسقاط حمل تک ہے۔ عدت کی جو مدت ہے وہ طلاق کے اعتبار سے ویسے تو ہم پہلے بیان کر بھی چکے ہیں، لیکن اگر کسی حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 طہر جو بیان ہوئے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت ہوگی وضع حمل یا اسقاط حمل۔ وضع حمل سے مطلب یہ ہے کہ جب نارمل طرح سے بچہ پیدا ہو جائے، یعنی حمل کی مدت پوری ہو اور بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہوتے ہی عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یا اسقاط حمل، یعنی مثلا اگر بچہ گر جائے، ضائع ہو جائے یا ضائع کرا لیا جائے پیدا ہونے سے پہلے، اسے اسقاط حمل کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا مثال کے طور پر اگر طلاق کے 1 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ مثلا کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اب وہ عدت میں ہے، طلاق کے 1 گھنٹے کے بعد وہ حاملہ تھی، اسے بچہ پیدا ہو گیا، اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کی عدت ختم ہو جائے، گویا کہ اس کی عدت جو ہے وہ صرف 1 گھنٹہ رہی، عدت ختم ہو جائے گی تو بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے جب وہ بچہ صاحب عدت کے شرعی شوہر کا بیٹا ہو، یعنی حمل کا وضع ہونا، یعنی بچے کا پیدا ہونا، یہ عدت کے لیے تب معتبر ہو سکتا ہے کہ جب وہ بچہ اسی شوہر کا ہو۔ لہذا اگر عورت زنا سے حاملہ ہوئی ہو اور شوہر اسے طلاق دے تو اس کی عدت بچے کے پیدا ہونے سے ختم نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی عورت ہے، اس نے گناہ سے اسے حمل ہوا ہے، زنا سے حمل ہوا ہے، تو اب اگر اسے شوہر طلاق دے تو کیونکہ وہ بچہ اسی شوہر کا نہیں ہے تو عدت بھی وہ بچے کا پیدا ہونا نہیں ہوگی، بلکہ وہی عدت ہوگی جو عام طلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2479۔ جس عورت نے عمر کے 9 سال مکمل کر لیے ہوں اور جو عورت یائسہ نہ ہو، اگر وہ متع کرے تو اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرے اور اس عورت کی مدت تمام ہو جائے یا شوہر اسے مدت بخش دے تو ضروری ہے کہ وہ عدت رکھے۔ کہیں گے ایسا نہیں ہے کہ عدت جو ہے وہ صرف اور صرف نکاح دائمی میں ہوتی ہے، نہیں،
बल्कि इद्दत जो है वो अगर निकाह इनक़िताई यानी मुतआ हो उस सूरत में भी इद्दत औरत के लिए जरूरी है। करेंगे मसलन औरत जो है वो 9 साल से बड़ी है, 9 साल से कम नहीं है, 9 साल मुकम्मल हुए हैं उसके, और उसके साथ साथ मसलन याइसा भी नहीं है। अगर वो मुता करे और उससे शोहर जो है वो मुजामियत भी करे, यानी हम बिस्तरी भी उसके साथ करे, और उसकी मुद्दत मुतए की जो मुद्दत है वो तमाम हो जाए, या उसे शोहर उसकी मुद्दत को बख्श दे, तो उसके लिए भी जिस तरह निकाह दाइमी के लिए इद्दत है, इसी तरह इसके लिए भी इद्दत होगी। बस अगर उसे हैज आए तो जरूरी है कि वो 2 हैज के बराबर इद्दत रखे और निकाह ना करे। यानी जब उसे हैज आते हों तो उसके लिए 2 हैजों के बराबर इद्दत रखनी है और उस दौरान निकाह नहीं करना है। और एक बार हैज का आना एहतियात वाजिब की बिना पर काफी नहीं है। करेंगे एक दफा अगर हैज आ जाए तो यह काफी नहीं है, बल्कि 2 दफा हैज आए। अगर हैज ना आए तो 45 दिन निकाह करने से इज्तिनाब करे। करेंगे मसलन अगर हैज आए ही नहीं तो 45 दिन तक इंतजार करे और उसके बाद वो उसकी इद्दत खत्म हो जाए और निकाह कर सकती है। और हामिला होने की सूरत में उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश या इसकात होने तक है। लेकिन अगर हामिला हो तो फिर वही हुक्म है जो कि हम निकाह दाइमी में बयान करके आए हैं कि या तो बच्चा पैदा हो जाए या हमल उसका साकित हो जाए किसी तरह भी। अगरचे एहतियात मुस्तहब यह है कि जो मुद्दत वज़े हमल या 45 दिन से ज्यादा हो, इतनी मुद्दत के लिए इद्दत रखे। कह रहे मसलन 2 सूरतें हैं, या तो 45 दिन मुकम्मल करे या वज़े हमल हामिला होने की सूरत में, या तो वज़े हमल तक इंतजार करे। अब करेंगे मुस्तहब यह है कि इन दोनों में से जो ज्यादा हो जाए, मसलन वज़े हमल जो है वो 30 दिनों में हो गया, अब मुस्तहब यह है कि वो 45 दिन तक इंतजार करे। या मसलन वज़े हमल में अभी तक मसलन 2-3 महीने हैं और 45 दिन तो जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे, तो उस सूरत में फिर वज़े हमल तक इंतजार करे। यानी जो चीज ज्यादा हो उस पर अमल करना एहतियाते मुस्तहब है। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2480। तलाक की इद्दत उस वक्त शुरू होती है जब सीगा का पढ़ना खत्म हो जाता है, ख्वाह औरत को पता चले या ना चले कि उसे तलाक दी गई है। यानी इद्दत कब से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि मसलन शोहर ने तलाक दी, औरत को पता नहीं चला, औरत को 3 महीने के बाद पता चला कि शोहर ने मुझे 3 महीने पहले तलाक दी है, अब वो दोबारा से इद्दत रखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कह रहे हैं कि तलाक की इद्दत उस वक्त से शुरू होती है जब सीगा का पढ़ना खत्म हो जाता है। मतलब सीगा पढ़ना खत्म हुआ, इद्दत का वक्त शुरू हो गया, अब औरत को पता चले या ना चले उसे तलाक हो जाती है। बस अगर उसे इद्दत के बराबर मुद्दत गुजरने के बाद पता चले कि तलाक हो गई है तो जरूरी नहीं है कि वो दोबारा इद्दत रखे। मसलन उसे शोहर ने तलाक दे दी, उसे पता नहीं चला, इतना वक्त गुजर गया कि जितना इद्दत का वक्त होता है वो सारी मुद्दत गुजरने के बाद उसे पता चला कि मुझे तो तलाक हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा
عدت رکھے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہیں جو وقت گزر گیا وہ اس کی عدت تھی، اب وہ جیسے ہی اسے پتا چلا وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2481۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اگر وہ حاملہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ قمری 4 مہینے اور 10 دن عدت رکھے۔ یہاں سے یہ مسئلہ وفات کی عدت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وفات کی عدت کتنی ہے۔ کہہ رہے کہ مثلا اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کا شوہر مر گیا، انتقال ہو گیا، اگر وہ حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہے تو پھر تو حامل کے بعد ہی، اگر حاملہ نہیں ہے تو قمری 4 مہینے اور 10 دن عدت رکھے، یعنی نکاح کرنے سے پرہیز کرے۔ 4 مہینے 10 دن وفات کی عدت ہے۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ خواہ صغیرہ 9 سال سے کم ہو، یا یائسہ ہو، یا متع کیا ہو، یا کافر ہو، یا طلاق رجعی کی عدت میں ہو، یا شوہر نے اس سے مجامعت نہ کی ہو، یہاں تک کہ اگر شوہر بچہ یا دیوانہ رہا ہو، ساری صورتوں میں وفات کی عدت وہی ایک ہے، یعنی چاہے 9 سال سے کم کی ہو، چاہے وہ یائسہ ہو چکی ہو، چاہے اس نے صرف متع کیا ہو، یا کافر ہو، یا طلاق رجعی کی حالت میں ہو کہ جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے کہ عدت میں ہو، یا اس سے شوہر نے مجامعت نہ کی ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر اس کا شوہر جو مرا ہے وہ بچہ ہو یا دیوانہ ہو، تب بھی اسے 4 مہینے 10 دن عدت رکھنی پڑے گی۔ اور اگر حاملہ ہو تو ضروری ہے کہ وضع حمل تک عدت رکھے، لیکن اگر 4 مہینے اور 10 دن گزرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو ضروری ہے کہ شوہر کی موت کے بعد 4 مہینے 10 دن تک صبر کرے، اور اس عدت کو وفات کی عدت کہتے ہیں۔ کہہ رہیں گے مثلا اگر حاملہ ہے تو اس کی ایک عدت تو وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تو، لیکن اگر بچہ 4 مہینے اور 10 دن سے پہلے پیدا ہو گیا، مثلا بچہ 2 مہینے میں پیدا ہو گیا، تو اب کیا 2 مہینے میں اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری ہے کہ شوہر کی موت کے بعد 4 مہینے 10 دن صبر کرے۔ بچہ اگر جلدی پیدا ہو گیا پھر بھی وہ 4 مہینے اور 10 دن تک صبر کرے۔ یہ ساری اس مسئلے میں جو عدت ہم نے بیان کی وہ عدت وفات کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عدت کو وفات کی عدت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ طلاق کی عدت تھی، اور یہ جو ہم نے اس مسئلے میں پڑھی یہ وفات کی عدت ہے، اور اس وفات کی عدت کے باقی کچھ مسائل جو ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2482۔ کہتے ہیں کہ جو عورت وفات کی عدت میں ہو اس کے لیے زینت والا لباس پہننا
سرما لگانا اور اسی طرح دوسرے ایسے کام جو زینت میں شمار ہوتے ہوں حرام ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنا حرام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلاً اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ عورت وفات کی عدت رکھتی ہے اور اس کے لیے وفات کی عدت رکھنا لازم ہے۔ اب اس وفات کی عدت کے دوران اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وفات کی عدت کے دوران اسے زینت والا لباس پہننا یا سرما لگانا یا دوسرے زینت کے کام جو شمار ہوتے ہوں ان کا انجام دینا حرام ہے۔ باقی اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ہاں رواج میں جو ہے وہ بہت زیادہ سختی برتی جاتی ہے کہ اس کا نکلنا، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ہم سے یہ تک مسائل پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم اس عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا نہ لے جائیں؟ تو ایسے قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔